اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہم نے باب اول مکمل کیا اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب بچوں نے ان ساری دعاؤں کو، ان احادیث کو، زبانی صورتوں کو یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں باب دوم، ایمانیات و عبادات، جس کے حصہ ایمانیات میں پہلا سبق ہم کریں گے توحید کا تعارف۔ توحید کے نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم پڑھنے والے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور سورۃ الاخلاص، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہے۔ جی بالکل، تو آئیے اس سبق کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم توحید کے بارے میں مکمل طور پر جان سکیں۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ جماعت سوم اسلامیات میں پیارے بچوں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باب دوم ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایمانیات و عبادات، جس کا آج ہم حصہ ایمانیات میں سبق نمبر 1 توحید کا تعارف پڑھیں گے۔ توحید کا تعارف پڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم میری عبادت کرو۔ پیارے بچوں، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عقیدے کا مفہوم جان سکیں، توحید کا معنی و مفہوم جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا وحدہ لا شریک کے طور پر ادراک کر سکیں، کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور اس میں موجود تعلیمات جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی جان کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، عملی زندگی میں توحید کے تقاضے سمجھ سکیں۔ اب آتے ہیں عقیدے کا مفہوم۔ عقیدے کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو گرہ لگانا یا باندھنا۔ دین اسلام میں عقیدے سے مراد کسی ایسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، عقیدے کی جمع عقائد ہے۔ تو اب آپ کو ایک بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ عقیدے سے مراد کسی حقیقت کا زبان سے اقرار ہے اور دل سے تصدیق ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ اب آتے ہیں توحید کا معنی و مفہوم کی طرف۔ عقائد میں پہلا اور بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا لفظی معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عقیدہ توحید پر پختہ اور کامل یقین رکھنا ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں واحد اور یکتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا علم بے حد وسیع ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب اور کمی سے مکمل طور پر پاک ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ زمین و آسمان، چرند پرند اور کائنات کی تمام اشیاء اسی نے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق و مالک اور پالنے والا ہے۔ کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص۔ توحید کا اقرار ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر کرتے ہیں۔ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے ساتھ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص میں بھی توحید کا ذکر بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الاخلاص پیارے بچوں میرے ساتھ پڑھیے گا، یہ 4 آیات ہیں۔ قل هو اللہ احد، اس میں حروف قلقلہ آ رہے ہیں، دال آپ نے اس کی ڈبل آواز نکالنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک ساتھ پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص کی تعلیمات ہمیں توحید کا درس دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی
اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ سب سے زیادہ عظیم اور عظمت و شان والا ہے، وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی طاقت اور قوت کا مالک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 20 ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزمرہ زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، یعنی کہ روزمرہ زندگی میں ہمیں بے شمار نعمتیں حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت پانی ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں، کیونکہ پانی کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہوا میں موجود آکسیجن ہمارے سانس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک اور بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سورج روشنی کے علاوہ حرارت کا بھی ذریعہ ہے۔ ہمارا جسم، آنکھیں اور دل، یہ سب نعمتیں ہمیں بغیر کسی قیمت کے عطا ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 کا یہ ترجمہ ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم ان کی گنتی ہی نہیں کر سکتے، ہم انہیں شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہر قدم پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں توحید کے تقاضے۔ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جانے، توحید کے تقاضوں پر عمل کرے۔ توحید کے بنیادی تقاضے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی عبادت کے لائق جانا جائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مانے اور سب سے بڑھ کر اس سے محبت کریں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات جیسے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ پر عمل کریں۔ اس سبق کا حاصل کلام کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہر وہ کام کریں جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے رکے رہیں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ عقیدہ توحید کے عملی تقاضوں کو پورا کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے توحید کا تعارف پڑھا، آپ نے اللہ کی کبریائی کے بارے میں جانا، آپ نے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جانا، معنی و مفہوم کے بارے میں جانا، اور ساتھ ساتھ توحید کے تقاضے کیسے پورے کرتے ہیں یہ سب جانا۔ تو ان باتوں کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، اپنی عملی زندگی میں اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بتانا ہے۔ اسی بات کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔